بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمن۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن مہم تیزی سے جاری ہے۔ ہر طرف جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے لوگوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کے اس ماحول کو لے کے حالات حاضرہ ہو یا الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن ہوں گے یا نہیں، یا حکومت آزاد کشمیر کا کیا موقف ہے، ہم بار بار آپ کو اپنی سکرین پہ دکھاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے خصوصی میرے مہمان ہیں سدنوتی پلندری سے یونین کونسل گورا جنوبی ڈسٹرکٹ کونسلر کے امیدوار ہیں جناب ظہیر جواد صاحب، جن سے ہم الیکشن کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا وہ پروگرام لے کے آئے ہیں الیکشن میں۔ ظہیر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ الیکشن میں آپ آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کے مقاصد ہیں، کیا آپ کو یہ سمجھا کہ آپ کو بھی الیکشن میں آنا چاہیے، کیا مینیفیسٹو لے کے آپ نکلے ہیں الیکشن میں؟ شکریہ عبدالرحمن صاحب، اور میں مشکور ہوں کے ٹی وی کا کہ وہ ہماری آواز میرے علاقے کے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور ہمارا پیغام ان تک پہنچانے کا وہ سبب بن رہے ہیں۔ تو میں اب آتا ہوں آپ کی کوسچن کی طرف جی، کہ یہ الیکشن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ 31-32 سال کے بعد آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، لوکل باڈیز انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ جی، میرا بنیادی طور پر سیاست سے، اسٹوڈنٹ لائف سے تعلق ہے، اور میں جے ٹی آئی آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے کچھ عرصہ کے لیے دیار غیر میں چلا گیا تھا، اور جب میں وہاں سے واپس آیا ہوں تو یہاں پر یہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو عملی طور پر سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنے علاقے کے لوگوں کی اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق پہلے سے بھی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اپنے خاندان کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق عوام علاقہ گورا کی پہلے بھی ہر طور پر ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی جس طرح سے بھی حوصلہ افزائی کر سکیں وہ کریں۔ لیکن آج جب کہ اتنا عرصہ کے بعد یہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو حق تھا، جو ریاست اور عوام کے درمیان جو ایک دوری کا ایک بنیادی سبب تھا، وہ میں سمجھتا ہوں یہی بلدیاتی انتخابات کا التوا تھا، اور ہماری اس ریاست کے جو ایم ایل ایز اور وزیر مشیر جو لوگ بنتے ہیں وہ بنیادی سبب تھے اس کو روکنے کے۔ آپ جب کہ انتخابات ہو رہے ہیں تو میری یونین کونسل میں بہت سارے مسائل ہیں، کس کو رونا رویا جائے۔ انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، اسکولوں کی حالت دیکھیں، سڑکوں کے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، لوگوں کو پانی کے مسائل ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، یعنی جس طرف آپ نظر دوڑائیں وہ مسائل کی آماج کا نظر آتے ہیں۔ زید صاحب، ڈاکٹر نجیب نکی صاحب کا ایک بڑے عرصے سے یہاں پہ اقتدار میں وہ رہے، اب پاکستان تحریک انصاف سے اس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا اور ایک بزرگ شخصیت کو انہوں نے تبدیلی لانے کے لیے منتخب کیا۔ سبھی کے دعوے ہیں کہ ہم نے تو اس حلقے کو سونے کی چڑیا بنایا ہے۔ کون سے آپ مسائل دیکھ رہے ہیں اپنے یونین کونسل میں؟ میں آپ سے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ ہر طرح کے مسائل ہیں۔ آپ ہماری یونین کونسل کا بارہا وزٹ کر چکے ہوں گے، روڈوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکولوں کی بعض اسکول تو ایسے ہیں کہ آج اس دور میں جب دنیا ترقی میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاند کے اوپر کمر ڈال رہے ہیں، اور ہمارے اسکول ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں ٹینٹوں کے اندر ہمارے بچے پڑھنے ہیں۔ اور میں ایک دن اسی الیکشن کمپین کے سلسلے میں اپنے علاقے میں گیا تو میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر بچوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی ہیں، اور مسجد کے اندر اسکول کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے حلقے کے لوگ تھے، جو منتخب نمائندے تھے، یہ بنیادی جو ہماری ضرورتیں تھیں، بنیادی جو ہمارے حقوق تھے، وہ ان کے غاصب رہے ہیں۔ اور آج بھی اگر وہ لوگ اقتدار نچلی سطح پر منتقل ہو رہا ہے تو ان کے جو ٹاؤٹ اور سکیم خور اور آپ کہہ سکتے ہیں مفادات کے پجاری لوگ ہیں،
وہ پھر ایک نئے سسٹم کے تحت بلدیاتی انتخابات میں آگے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا راستہ روکنا میں اپنے فرض سمجھتا ہوں، اور میں اپنے خاندان، اپنے عوام علاقہ کے بامی مشاورت سے اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج اگر اقتدار اور اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو رہے ہیں تو کم از کم ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ اقتدار اور اختیارات نہ جائیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے بنیادی حقوق کے غاصب ہیں۔ یہی وہ مافیا تھا جو یہاں کا سب اوکے کی خبر دیتے تھے، اور ہمارے ایم ایل اے جو وزیر بنتے تھے وہ سمجھتے کہ یہاں کی ترقی کی راہوں پر ہمارا علاقہ گامزن ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے لوگ بنیادی ضرورتوں سے جو آج سے 30-40 سال پہلے ان کو مل جانی چاہیے تھی وہ ان سے محروم ہیں۔ ایسے علاقے ہیں میرے یونین کونسل کے اندر کہ جہاں آج تک یہ کچی روڈ تک نہیں جاتی ہے، ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میدان میں آ کر پہلے ہم اپنی حیثیت کے مطابق اور بساط کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اب اللہ نے اگر کوئی اختیار دیا تو اپنے لوگوں کو جن کی ضروریات ہیں ترجیح بنیادوں پر انشاءاللہ ان کی دہلیز پر ان کے حقوق کو ہم پہنچائیں۔ زہیر صاحب، آپ چونکہ ایک عرصے سے یورپ میں ہیں اور یقیناً ترقی کی اگر بات کریں، سویلائزیشن کی بات کریں، ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو آپ ایک بہت ڈیولپ کنٹری کے اندر ہیں۔ وہاں سے ہوتے ہوئے جب آپ اپنے علاقے میں آتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کو اگر دیکھا جائے اور اپنی ریاست میں جب آپ آتے ہیں تو کمپیریٹیولی ہم کتنا پیچھے ہیں ان سے؟ عبد الرحمن صاحب، سچی بات پوچھیں کہ جب یہ کمپیریزن کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ترقی شروع کریں تو مزید ہمیں 100-200 سال چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے، یعنی 500 سال ہم ان سے پیچھے ہیں۔ بالکل، یہ اتفاق ہے اس بات سے؟ میں اتفاق کرتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے جب ہم اب یہاں پر آتے ہیں تو جب اپنے لوگوں کے ہم مسائل کو دیکھتے ہیں اور پھر جب ہم اس پر گہری نظر دوڑاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ جو ہمارے لیڈر ہیں، جو ہماری قیادت ہے، یہ لوگ وجہ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے بنیادی حقوق کے اور ریاست کے درمیان تفریق ڈالنے کے۔ زہیر صاحب، آپ کی اس جہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں یونین کونسل سے، دو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون، کس سے مقابلہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا ہے؟ وہاں سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تو وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جی، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے اپنے جو امیدوار تھے وہاں کسی کو ٹکٹ نہیں دیا ہے۔ میں باضابطہ تو اعلان نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں شاید یہ بات آ جائے۔ نہیں، کیا مسلم لیگ نون نے کوئی آفیشیلی ٹکٹ نہیں جاری کیا؟ نہیں، مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے۔ سردار افتخار جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، افتخار صاحب وارڈ ممبر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل۔ سردار افتخار صاحب یونین کونسل کے الیکشن نہیں لڑ رہے؟ نہیں لڑ رہے ہیں جی، وہ وارڈ ممبر کے ہیں۔ وہ وارڈ ممبر کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ایک بات جو کہ اس کانسٹیچوئنسی پلندری کی حلقہ ہے، اس میں یہ تھا کہ جمعیت علماء اسلام اور نون لیگ کا اتفاق ہو رہا ہے، کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں، تو کیا یہ بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے آپ کے بالمقابل کوئی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں لایا؟ آپ کہہ سکتے ہیں، ابھی ہم نے آفیشلی اس کا اعلان تو نہیں ہوا ہے، لیکن مسلم لیگ لوگ وہاں پر ہمیں سپورٹ کر رہی ہے۔ تو اگر پاکستان مسلم لیگ نون اپنا کینڈیڈیٹ وہاں پہ نہیں دیتی تو اٹس مین کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام بالمقابل ہوں گی تحریک انصاف کے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ آفیشلی تو ابھی یہ اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ اس میں ڈیولپمنٹ دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے آفیشلی طور پر نون لیگ ہمارے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتحادی کے طور پر یہ الیکشن لڑیں۔ اچھا، جنرل الیکشن کی بات کی جائے تو مولانا سعید یوسف صاحب جو تھے وہاں پہ بڑا ووٹ ہمیشہ سے ان کو اس علاقے سے آپ کی یونین کونسل سے ملا، تو پوزیشن کیا مستحکم ہے وہاں پہ؟ آپ سمجھتے ہیں کیا وہ جماعتی یا نظریاتی یا عقیدت کا جو تعلق ہے لوگوں کا اس جماعت کے ساتھ، تو آپ کی صورت میں وہ برقرار آپ سمجھتے ہیں؟ کمپین میں یقیناً گئے ہوں گے، یا چونکہ حکمران جماعت تحریک انصاف ہے تو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور مشکل ہوتا ہے کہ جب اقتدار پہ اختیارات کی بات ہو تو وہ حکمران جماعت ہو تو اس سے آپ کا مقابلہ ہو، تو کیا آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی؟
یہ اس کے آپ کو بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. جو آپ کا کوشچن تھا کہ حکمران جماعت ہے, ایک بات میں آپ سے بڑی وضاحت سے کر دینا چاہتا ہوں, لوگوں کو بھی شاید یہ کوشچن ان کے دماغوں کے اندر گھوم رہا ہو. یہ جو بلدیاتی سسٹم ہوتا ہے لوکل باڈیز کا, یہاں پر جو اختیارات یا اقتدار ملتا ہے, اس میں گورنمنٹ کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کے فنڈ براہ راست آپ کا جو ڈسٹرکٹ کونسل ہوگا اس کے ملیں گے, اور اسی طرح جو لوکل آپ کے وارڈ ممبر ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے فنڈ ہوتے ہیں, اس میں کوئی گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. دوسرا جو آپ نے کہا ہے یہ جو گورا جنوبی ہے, اس میں پچھلے 3 الیکشنوں میں مولانا نے کنٹیسٹ کیا, اور تینوں الیکشنوں میں الحمدللہ مجھے اس پر فخر ہے کہ مولانا ہر دفعہ لیڈ کرتے رہے ہیں. گزشتہ الیکشن میں کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک زور بھی تھا, اس کے باوجود یہ جو حلقہ اب کیونکہ گورا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, جنوبی شمالی, یہاں سے مولانا نے تقریباً 350 ووٹ کے لیڈ سے یہ اس یونین کونسل سے لیڈ کیا تھا, اور اس حصے سے وہ الیکشن. اچھا, یعنی مولانا نے 350 کی لیڈ سے جنرل الیکشن میں وہ آگے تھے, یہ یونین کونسل گورا جنوبی سے. اچھا, یہ بتائیے گا, چونکہ آپ ایک عرصے سے برطانیہ میں ہیں, الیکشن کے موسم میں آپ آتے بھی ہیں, ویسے بھی آنا جانا تو خیر وہ تو آپ کی پرسنل لائف کا معاملہ ہے, اعتراض ہے, سوشل میڈیا پہ بھی باتیں ہیں, چہم و گوئیاں بھی ہیں. آپ الیکشن میں آئے, کامیابی ہو گئی تو رکیں گے, ورنہ آپ پھر برطانیہ چلے جائیں گے؟ جی, بڑا اچھا سوال کیا ہے یہ, کیونکہ الیکشن ہے اور الیکشن میں پروپوگنڈے ہوتے ہیں مختلف طرح کے. میں بڑی وضاحت سے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں الیکشن کے لیے نہیں آیا ہوں. اچھا جی بالکل, میں آپ کو بڑی واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں 4 بچیوں کا باپ ہوں اور 12 سال سے انگلینڈ میں مقیم ہوں. لیکن 2-3 سال پہلے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا, اپنے خاندان سے مشاورت کی تھی, کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے اور میں سمجھتا تھا کہ اس ایج میں اپنے بچوں کو, کیونکہ مجھے اپنی تہذیب, اپنی ثقافت, اپنی کلچر, اپنی زبان, اپنی روایات اور اپنے لوگوں سے پیار ہے, تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں وہاں سے واپس اسی علاقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہوں گا. اور یہ کوئی راتوں رات بات نہیں ہوتی ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ میں 3-4 سال سے یہاں اپنا ایک آشیانہ گھر بنا رہا تھا, لوگ گواہ ہیں عوام علاقہ, اور میں نے یہ پروگرام بنا لیا تھا. تھوڑا لمبا ہو جائے گا میرا جواب, وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ جانتے ہیں, باخبر صحافی ہیں یہاں کے, کہ اگر میں یہ پروگرام نہ ہوتا تو میرے بڑے بھائی ہیں قاری ممتاز صاحب, ان کا ایک اثر و رسوخ بھی ہے علاقے میں, ان کی ایک پہچان بھی ہے, اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے, لوگ ان کو کہہ رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ زیادتی ہے, اور علاقے کا میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ میں الیکشن وہاں پر لڑوں, ہاروں یا جیتوں, میں وہاں سے بوریا بستر کلوز کروں اور واپس انگلینڈ چلا جاؤں, اور پھر وقتاً فوقتاً جیسے ہم پہلے آتے تھے. تو پھر ہم نے مشاورت سے, کیونکہ میں یہاں پر رہنے کے لیے آیا تھا, تو میں سچی بات یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن اگر پچھلی دفعہ ہوتے تو شاید میں کنٹیسٹ نہ کر سکتا, کیونکہ وہاں کے اسکولوں کا جو ٹرم تھا وہ بعد میں ختم ہوتا تھا. میں بڑے وثوق سے, کیونکہ یہ پروپیگنڈا میں بھی سن رہا ہوں کہ چل رہا ہے, میں اپنے عوام علاقہ گورا جنوبی کے لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں الیکشن ہارا یا جیتا, یہ جو ٹرم ہوگا اس کے بعد بھی یہاں رہوں گا, لیکن ٹرم کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں وعدہ خلافی کروں تو میرے سامنے یہ قرآن کی آیت ہے, وَأَوْفُوا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا, کہ جب لوگوں سے کوئی عہد و پیمان کرو تو اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن حساب ہوگا, سوال ہوگا. تو میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے درمیان رہوں گا, ہاروں یا جیتوں, ہر 2 صورتوں میں یہی ہوں. یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے, لیکن میں یہاں پر الیکشن لڑنے کے لیے نہیں, یہاں رہنے کے لیے آیا تھا. اب جب الیکشن لڑ رہا ہوں تو میں ہر 2 صورتوں میں آپ کے درمیان رہوں گا اور آپ کے حقوق کی لڑائی لڑتا رہوں گا. آخری میرا سوال, آپ چونکہ ایک اچھے سپورٹ مین بھی رہے, آئی ڈونٹ نو ابھی آپ کا کیا ایک سلسلہ ہے, لیکن دیکھنے میں آیا کہ آپ کے گورا کے لوگ بہت ٹیلنٹ ہے. اگر کرکٹ کی بات کریں, اسپیشلی والی بال کی بات کریں, تو میدان ہمیشہ سجے رہتے ہیں, لیکن افسوس کہ آپ سبھی لوگ آج تک مل کے ایک اچھا سا گراؤنڈ ان لوگوں تک کے لیے نہیں پرووائڈ کر سکے. گورنمنٹ کے تو فیلئر ہے ہی ہے. ایک تو یہ سوال, اسی سے جڑا ہوا ساتھ دوسرا سوال میں مختصراً آپ سے جانوں گا کہ اگر سویلائز سوسائٹیز کی بات کریں, یورپ کی بات کریں, امریکہ کینیڈا کی بات کریں, تو وہاں پہ لوگوں کی چیریٹیز کی جو ڈیولپمنٹ میں ایک بڑے لیول پہ ہوتی ہے, تو کیا کوئی اس طرح کا بھی فیزیبل پلان شامل ہے آپ کا کہ لوگوں کے حقوق مسائل کے حل کے لیے کچھ فنڈ ریزنگ کر کے بھی مسائل کو حل کیا جائے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں
स्पोर्ट्स मैन था नहीं, बल्कि मैं कल भी एक जगह एक प्रोग्राम में था, मैं स्टिल स्पोर्ट्स से मुंसलिक हूँ। कुछ नी प्रॉब्लम है, घुटने का प्रॉब्लम है। वॉलीबॉल में रेगुलर बेसिस पे पिछले साल तक भी मैं टूर्नामेंट में कंटेस्ट करता रहा हूँ और वहाँ पर भी था। और आप इस बात को बिलीव करें कि स्पोर्ट्स मेरे खून में शामिल है। अच्छा। मैं आज़ाद कश्मीर में वॉलीबॉल का शायद ही कोई ग्राउंड हो कि जब मैं यहाँ था तो मैंने किसी ग्राउंड में ना खेला हो। आज़ाद कश्मीर के तमाम बड़े क्लब्स की नुमाइंदगी करने का मुझे एजाज़ हासिल है। और जब तक यहाँ था तो गुरा का क्लब भी प्रॉपर मैं ही खिलाया करता था, क्योंकि मेरे साथ जो साथी मेरे खेलते थे उस वक्त वो सब सर्विसेज में थे और मैं यहाँ पर मौजूद होता था। वो दरमियान में एक गैप आ गया, फिर हमारा गुरा का कोई क्लब उस तरह मुनज़्ज़म नहीं हुआ, जैसे कि आप इस स्पोर्ट्स के हवाले से भी आप करते रहते हैं। तो अभी हमारा एक अच्छा वॉलीबॉल का एक क्लब है, उसका एक नाम है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो मैं अपने नौजवानों से ये वादा करता हूँ कि अगर आपने मेरा साथ दिया जिस तरह आप दे रहे हैं आज तक, इंशाअल्लाह, तो आने वाले दिनों में अगर मैं कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, ये मेरा आपसे वादा है कि हम स्पोर्ट्स के हवाले से मेरे पास एक बेहतरीन प्रोग्राम है, क्योंकि मैं भी इन्हीं ग्राउंडों के अंदर जो जिनको ग्राउंड कहना भी ज़्यादती है, खेल खेल के यहाँ से गया हूँ। और वहाँ जाके जब मैं उससे मुआजना करता हूँ तो हम समझते हैं कि बहुत पीछे हैं। मेरे एक दोस्त थे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, रेहान भाई, फ्रेंड्स क्लब दातोड़ से खेलते थे। वो भी फिर वहाँ यूरोप चले गए। तो हमारा आज से 10 साल पहले जब शुरू में गए तो हमारी मुलाकात थी। तो मैं अपने उस शहर में छोटे से ऐसे में हम वैसे ड्राइव के लिए निकले, तो वो मुझसे कहने लगे कि देखें जी हम किस रियासत के अंदर रहते हैं, हमें एक ग्राउंड ऐसा मैसर नहीं है और 10 मिनट की ड्राइव के अंदर हमें 20-30 प्रॉपर स्टेडियम मिले हैं। तो ये चीज़ें जब हम वहाँ से यहाँ कंपैरिजन करते हैं तो फिर सवाए अफसोस के हमारे पास कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरा अपने नौजवानों से, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मेरे साथी हैं, नौजवान हैं, ख्वाह वॉलीबॉल से ताल्लुक़ रखते हैं या क्रिकेट से, पहली बात तो ये है कि मेरे पास एक बेहतरीन प्रोग्राम है। वो उनकी मशावरत से, एक तो ये है कि यहाँ के जो बेहतरीन हमारे गुरा के क्लब्स होंगे वॉलीबॉल या क्रिकेट के, हम पूरी तरह उनको फैसिलिटेट करेंगे और हर तरह से उनकी मावनत करेंगे। और ग्राउंड के हवालों से मैं ये कह दूं कि इंशाअल्लाह गुरा के अंदर आप देखेंगे कि 1-2 बेहतरीन किस्म के हम वॉलीबॉल और क्रिकेट के ग्राउंड बनाएंगे। और बाकी मेरा ये है कि गुरा के अंदर नीचे से टैलेंट को बूस्ट करने के लिए हम लोकल सतह पर इंशाअल्लाह मुख्तलिफ एजेस के बच्चों के दरमियान मुकाबलाजात करवाएंगे ताकि नया टैलेंट हमारे साथ सामने आ सके। आखिरी मेरी गुजारिश गुरा के अवाम इलाका से ये होगी कि इन माफिया से अपनी जान छुड़ाएं, कबीलों, बरादरियों, टबरों की सियासत से निकल कर पूरे यूनियन काउंसिल का सोचें। और अगर आपने इंसाफ से वोट कास्ट किया तो इंशाअल्लाह आपको एक बेहतर क़ियादत आपके सामने आएगी। और मैं एक बात बड़ी वजाहत से कहता हूँ कि मेरे मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं, अगर किसी पैरामीटर पर आप मापते हैं और किसी हैसियत से आप समझते हैं कि वो गुरा की बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं तो आप उनको सपोर्ट करें, हम आपके फैसले को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आपका दिलो दिमाग और आपका ईमान कुछ और कहता है, लेकिन आपकी टब्बर, आपकी बरादरी, आपका कबीला, आपके मफादात कुछ और कहते हैं, तो अपने इलाके के लोगों के साथ ज़्यादती करेंगे कि आप समझते किसी और को हकदार हैं लेकिन किसी और वजह से आप वोट कहीं और कास्ट करते हैं। इसलिए बेहतर फ़ैसला करें और पूरे इलाके के लोगों के लिए, पूरी यूनियन काउंसिल के लोगों के लिए फ़ैसला करें। और अगर आपने मुझे मौका दिया तो मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके हुकूक़ की लड़ाई लड़ूंगा और आखिर तक आपका अगर मेरी पुष्ट पर खड़े रहे तो अगर इख्तियारात मिले मुनसिफाना तकसीम करेंगे, और अगर इख्तियारात नहीं मिलते तो हर फोरम पर आपको ये आपका भाई हर फोरम पर आपको फ्रंट से लीड करता हुआ नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। हमारे प्रोग्राम के ख़ास मेहमान थे ज़हीर जवाद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम जनूबी गोरा से डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के उम्मीदवार हैं। फिर हाज़िर होंगे नई शख्सियात, नए लोगों के साथ, नए जो दस्तूर, मंशूर, मकासद और मैनिफेस्टो की हम बातें आप तक पहुँचाएँगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।